اور ہمارا ذکر ہے قرآن و حدیث میں۔ اور اگر ہم وفادار ہو جائیں، اور وفادار ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا ذکر قرآن میں ہے، حدیث پاک میں ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے برگزیدہ خاص بندے ہیں، نہ ان میں اخلاق سخت ہے، نہ مزاج سخت ہے، اور نہ وہ بازاروں میں چلانے والے ہیں، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں، بلکہ معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے والے ہیں اور بخش دیتے ہیں۔ مکہ ان کی جائے پیدائش ہے، اور مدینہ منورہ ان کی جائے ہجرت ہے، اور ملک شام میں ان کے مجاہد ہوں گے۔ ان کی امت کے آدمی اللہ کی بہت زیادہ حمد کرنے والے ہوں گے، خوشی میں اور مصیبت میں اللہ کی حمد کرنے والے ہوں گے، اور صبر کرنے والے ہوں گے۔ ہر منزل پر جہاں قیام کریں گے اللہ کی حمد بیان کریں گے، اور سر بلندی پر اونچی جگہ چڑھنے کے وقت اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر بلندی پار کریں گے، اور نماز کے وقت، اور نماز کا وقت آئے گا تو نماز ادا کریں گے، آدھی پنڈلی تک اپنا تہمت پائجامہ باندھیں گے، اور نماز کے وقت اپنے ہاتھ پاؤں دھویا کریں گے، یعنی وضو کریں گے۔ آسمان و زمین کے درمیان کھڑے ہو کر ان کا مؤذن اذان دے گا، ان کی صف جہاد میں اور نماز میں برابر ہوگی، یعنی وہ جان دینے والا کام جہاد بھی اس خوشی سے انجام دیں گے، اور ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح ذکر الہی میں مشغول ہوگی، اور ذکر الہی سے آواز نکلتی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سب توریت میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، پھر ان کی امت کی تعریف بیان کی، اور حوالہ ہے مشکات المصاحب۔ درشی پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بشر الاسرار بسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کے دن مغفرت کی دعا کی، تو خدا کے جانب سے جواب ملا کہ میں نے ان کو بخش دیا، سوائے مظالم کے، یعنی بندوں پر جو آپ کی امت پر ظلم کرے گی اس کی مغفرت نہیں کروں گا، کیونکہ مظلوم کے لیے ظالم سے حق لوں گا اور حق دلاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اللہ پروردگار، آپ چاہیں تو مظلوم کو بھی اپنے پاس سے ظالم کی طرف سے جنت کی نعمت دے دے، اور ظالم کو بھی بخش دے۔ یہ دعا خدا کی جانب سے قبول نہ کی گئی۔ پھر جب صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچ گئے، 10ویں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آئی، یعنی تبسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، مولا کائنات
علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اس وقت آپ ہنسا نہیں کرتے، آج اب ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، تو آج آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ اللہ آپ کو ہنساتا ہی رہے۔ پھر صحاباؤں نے دعا کی، سبحان اللہ، کیا محبت تھی یار، روتے تھے تو روتے تھے، جھانکتے تھے تو جھانکتے تھے، روزہ رکھتے تھے تو روزہ رکھتے تھے، ایسے ایسی دیوانگی تھی، عشق رسول تھا کہ ہر حرکت پر آپ دھیان کرتے تھے اور روتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہے، اپنے غلام کو لے کر مدینہ کی طرف باہر نکلے، اور باہر نکل کر ایک جگہ، ایک پہاڑ پر آپ نے غلام کے ساتھ اونٹ پر بیٹھی ہوئے 3-4 چکر لگائے اور تھوڑا سا ہنسے اور پھر واپس آئے۔ جب واپس آ رہے تھے تو غلام نے کیا، یا خلیفۃ المسلمین، یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی کام نہیں، کچھ نہیں، بس وہاں تک گئے، گھوم کے آ گئے اور وہاں 3-4 چکر لگائے اٹھنے پر۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تھا عشق، پتہ نہیں اللہ ہمیں کب عطا کرے گا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا تبسم مسکرا کے کہنے لگے، آج مجھے میرے آقا کی ایک بات یاد آ گئی، میرے آقا بھی اس طرح گئے تھے اور اسی پہاڑی کی طرف تھے، اور اپنی اسباح اونٹنی کو 3-4 چکر لگایا، پھر واپس چل دیے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، تو آپ مسکرائے۔ آج مجھے وہی ادائیں یاد آ گئی، تو میں نے اسی ادا کو ادا کرنے کے لیے میں نے بھی یہ حرکت کر لی۔ سبحان اللہ، یہ ان کے ساتھ ان کے صحابی خلفاء تھے، رونے کا ساتھ، کھانے کا ساتھ، پینے کا ساتھ، جنگ میں ساتھ، خوشی میں ساتھ، دکھوں میں ساتھ۔ آقا کو کوئی تکلیف نہ ہو، بس ہمیشہ ایک ہی خیال اور ایک ہی دھیان رہتا تھا، اور ہر وقت سب ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے فداکم یا حبیب اللہ یا رسول اللہ۔ اب کاش ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا اللہ بنا دے، ان کے عشق میں رونے والا بنا دے۔ ہم تو یار دین کی باتوں میں پروگرام بھی کچھ لمبا 10 منٹ 15 منٹ کا ہو گیا تو سنتے نہیں ہیں، اور کہیں واعظ میں گئے تو پتہ نہیں، کئی بار فون کی گھنٹیاں بجتی ہے، کئی بار ادھر ادھر نظر ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم حضور کے میلاد میں آئے ہیں، جہاں فرشتے نازل ہوئے ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بس ہر وقت ہمارا دھیان دنیا ہی دنیا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو مجھے ہدایت دے اور ہمیں سچا عشق دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بلا شبہ خدا نے آج وہ بھی میری دعا قبول فرما لی، اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے، مظلوم کا حصہ بھی دوں گا، ظالم کو معاف بھی کر دوں گا۔ اور یہ کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سن کر مجھے ہنسی آ گئی کہ خدا کا دشمن ابلیس کو جب معلوم ہوا تو وہ کہ یہ دعا قبول ہو گئی، میری امت کو جب یہ معلوم ہوا کہ یقین اللہ نے یہ دعا قبول کر لی، تو وہ اپنے سر پہ مٹی ڈالتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے، ہائے ہائے کرتے ہوئے وہاں سے چلا، اور یہ کہتے ہوئے چلا کہ بدحالی، ہائے 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 کر کے۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے ہنسی آ گئی۔ ہاں، آپ کی ہنسی پر قربان میرے آقا، قربان آپ کے رونے پر بھی قربان آقا۔ بس
آقا اب ہمیں بھی قبول کر لو، جیسے بھی ہے خطا کار گنہگار پر آپ کے ہے۔ تمام امت مصطفیٰ کو سرکار قبول فرما لو، یہ سننے والوں کو بھی قبول فرما لو۔ حوالہ ہے مشکوٰۃ شریف، درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے کہ عشق رسول کی بات چلی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تعارف کرانے کی کسی کو ضرورت نہیں، جن کا بالکل آغاز اسلام میں با اسلام ہونے کا امتیاز حاصل ہے، ایسے خوفناک ماحول میں جب اسلام لانے میں سخت ترین مصائب عالم سے دو چار ہونا پڑتا تھا، یعنی بہت بڑی مشکلات ہوتی تھی، حضرت بلال کو کفار مکہ سخت اذیت دیتے، ان کو پکڑ کر رکھ دیتے اور کہتے تمہارا دین لات و عزا ہے۔ حضرت بلال کہتے نہیں نہیں، میرا پروردگار اللہ ہے، حق ہے، حق۔ اور پھر ایسے ایسے مصائب، یعنی ظلم زیلتے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا، گرم ریت میں لٹایا جاتا، دھوپ میں لٹایا جاتا اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، مگر آپ انا الحق کا نعرہ ہی لگاتے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید لیا اور پھر آپ آزاد ہوئے۔ یہ ایک عشق کی بات ہے، مگر انشاءاللہ آپ ہمارے چینل میں جا کے دیکھیں گے سیرت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو وہاں ساری حضرت بلال عاشق رسول موذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سب کچھ سیرت کے بارے میں مل جائے گا۔ بس ایک چھوٹی سی بات اور کر دیتا ہوں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، پردہ ہونے کے بعد آپ ملک شام چلے گئے۔ پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، بلال کیا ہماری یاد نہیں آتی؟ فوراً آپ اٹھے اور مدینے کی طرف رخ کیا اور یہ بولتے ہوئے لبیک 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 کرتے ہوئے مدینہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی تھی کہ انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ آپ نے اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا، عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے باہر نکلی اور پھر سے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ یاد آ گیا اور آپ حضرت بلال اذان دیتے دیتے اشہد واللہ الہ الا اللہ کہا اور مدینہ پاک مسجد نبی میں دیکھا۔ آپ کی عادت تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد واللہ الہ الا اللہ کہتے تو ایسا انگلی اٹھاتے اور آپ فرماتے اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتے، حضور کو دیکھا نہیں۔ وہی اذان پوری بھی نہیں ہوئی، غش کھا کے بے ہوش ہو گئے اور کئی وقت کے بعد، کئی گھنٹوں کے بعد
آپ کو ہوش آیا، پھر آپ سب سے مل کر روتے ہوئے دمشق ملک شام چلے گئے۔ سرکار کی شان میں دو چار اشعار کہہ دیتا ہوں۔ حضرت عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ: چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبس سے تجھ کو اٹھا کر حجاب میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا یہ نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز عشق کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ اللہ پاک ہمیں بھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، اور حقیقت یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں سب کے حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ ایمان کا انعام۔ ایمان کا انعام کیا ہے؟ جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ صحیح عقیدہ رکھنے والا مسلمان جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو سکے گا۔ اچھی طرح وضو کرنے والا بھی جنت میں داخل ہوگا۔ 3 قسم کے شہداء کا انعام: جنت کے 8 دروازے کھولنے والے اعمال۔ بچپن میں مرنے والے بچے جنت کے دروازوں پر ملیں گے، جو ماں باپ کا انتظار کرتے ہوں گے۔ پیاسے کو پانی پلانا جنت کا داخلہ ہے۔ 3 کاموں کا بدلہ: 2 بیٹیوں، بہنوں، پھوپھیوں یا خالاؤں کی کفالت کا انعام جنت ہے۔ 40 حدیث پاک کا حفاظت کرنا جنت کا انعام ہے۔ عورتوں کے 4 کاموں کا انعام وہ کیا ہے؟ 1 نیکی کی قدر کرو، اس کی قیمت کیا ہے؟ والد کو 1 نیکی دینے والی کی بھی بخشش ہوگی۔